السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج ہماری تجوید کی کلاس نمبر 6 ہے۔ اس میں ہم سیکھیں گے کھڑی حرکات، جسے طویل حرکات بھی کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں، کھڑی حرکات کو کتنا لمبا کر کے پڑھیں گے، کھڑی حرکات کو کیسے ادا کیا جائے گا، آج ہم اس میں یہ سیکھیں گے، اور حروف قلقلہ اور حروف غنہ سیکھیں گے۔ تو چلے آئیے ٹائم ضائع کیے بغیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتا دوں کہ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم و مقام ہوتی ہے۔ کھڑا زبر الف مدہ کے، کھڑی زیر یا مدہ کے اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم و مقام ہے، اور اس کی مقدار ہے 1 الف کے برابر۔ ٹھیک ہے، اس کو کتنا لمبا کر کے ادا کریں گے، 1 الف کے برابر۔ میں نے آپ کو ادھر پہلے بھی 1 الف کی مثال دی تھی کہ 1 الف کے برابر لمبا کس طرح کرنا ہے۔ تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں، با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، اس طرح۔ ٹھیک ہے، اور اب اس کی تختی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو حروف قلقلہ اور حروف غنہ کا بتا دوں کہ حروف قلقلہ کیا ہے اور حروف غنہ کیا ہے، اور ان پہ کون سے قاعدے لاگو ہوتے ہیں۔ تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قاف، واو، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ اب قلقلہ کا مطلب کیا ہے؟ آواز میں جھٹکا یا گونج پیدا کرنا۔ جب حروف قلقلہ والے حرف ساکن ہوں، جب ان 5 میں سے کوئی حرف ساکن ہو تو ان کی آواز میں ہلکی سی گونج یا ٹکراؤ محسوس ہوگا، چاہے وہ حرف اصل ساکن ہو یا وقف کی صورت میں ساکن ہو، دونوں حالتوں پر اس پر قلقلہ کیا جائے گا۔ اب ایک بار پھر سے دھیان سے سنیے گا کہ جب ان میں سے کوئی بھی حرف، ان 5 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہو تو تب اس پر ہم قلقلہ کریں گے، یعنی آواز کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے۔ چلے آئیے اب ان کی مثالیں سمجھتے ہیں۔ جیسے اقدر، اقدر، اب کاف پہ تھوڑا سا ہم نے اس کی آواز کو تھوڑا گونج کے ساتھ پڑھا، تھوڑا سا جھٹکا سا دیا ہم نے اس پہ، اقدر۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اجتنبو، اجتنبو، اب یہ لفظ ہے مجیدن، کیا لفظ ہے؟ مجیدن، لیکن وقت کی صورت میں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مجید، کیسے پڑھیں گے؟ مجید۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب حروف قلقلہ کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹی قلقلہ صغریٰ ہوتا ہے اور ایک قلقلہ کبریٰ ہوتا ہے۔ قلقلہ صغریٰ مطلب چھوٹا قلقلہ۔ اب یہ چھوٹا قلقلہ کون سا ہوتا ہے؟ جب قلقلہ والا حرف لفظ کے درمیان میں ہو، جب قلقلہ والا حرف کس میں ہو؟ لفظ کے درمیان میں ہو، جیسے اقدر، اقدر۔ اسی طرح دوسرا ہے قلقلہ کبریٰ، مطلب بڑا قلقلہ۔ اس کا مطلب ہے جب قلقلہ والا حرف لفظ کے آخر میں ہو اور ہم اس پر وقف کریں، جیسے احد، کیسے؟ احد۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اچھے سے امید کرتی ہوں سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلے آئیے اب حروف غنہ سمجھتے ہیں کہ حروف غنہ کتنے ہیں اور اس کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ حروف غنہ 2 ہیں، کون کون سے ہیں؟ میم اور نون۔ حروف غنہ 2 ہیں، میم اور نون۔ غنہ کا مطلب کیا ہے؟ غنہ کا مطلب ہے ناک سے نکلنے والی آواز جو نرمی اور کشش کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ غنہ پڑھنے میں ایسی آواز ہوتی ہے جو ناک سے نکلتی ہے اور تھوڑی دیر تک کھینچی جاتی ہے۔ ان پر غنہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ جب یہ حرف تشدید والے ہوں، مطلب حروف مشدد ہوں، یعنی نون پر بھی تشدید ہو اور میم پر بھی تشدید ہو، تب ان پر غنہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب نون یا میم پر تشدید ہو تو اسے غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی آواز ناک سے نکلتی ہے اور تھوڑی دیر تک کھینچی جاتی ہے، تقریباً 1 الف کی مقدار میں۔ جیسے اب مثال کے طور پر ثم، انا۔ تو چلے آئیے اب ہم کھڑی حرکات کی تختی شروع کرتے ہیں۔ با کھڑا زبر با،
با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو. یا کھڑا زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش یو، یا یو. رو کھڑا زبر را کھڑی زیر ری، رو الٹا پیش رو، رو ری رو. میم کھڑا زبر میم کھڑی زیر میم الٹا پیش مو، میم مو. لام کھڑا زبر لام کھڑی زیر لام الٹا پیش لو، لا لی لو. واو کھڑا زبر واو کھڑی زیر واو الٹا پیش وی وو. نون کھڑا زبر نون کھڑی زیر نون الٹا پیش نی نو. حمزہ کھڑا زبر حمزہ کھڑی زیری حمزہ الٹا پیشو ای او. ہا کھڑا زبر ہا کھڑی زیر ہا الٹا پیش ہا ہی ہو. عین کھڑی زبر عین کھڑی زیر عین الٹا پیش عی او. ہا کھڑا زبر ہا کھڑی زیر ہا الٹا پیش ہی ہو. غائن کھڑا زبر غائن کھڑی زیر غائن الٹا پیش غی غو. خی فو تا تی تو سا سی سو جا جی جو دا دی دو ذا زی زو. اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی مشق. حمزہ کھڑا زبر میم زبر ما نون زبر آمنا وقفن آمن. حمزہ کھڑا زبر واو کھڑا زبر آوا وقفن آوا. حمزہ کھڑا زبر نون زیر آنی یا زبر یا آنیا تا دو زیر آنیاتن وقفن آنیہ. اچھا ادھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتا دوں کہ یہ جو گولتا ہوتی ہے نا یہ وقف کی صورت میں ہا پڑی جاتی ہے. یاد رکھنا ہمیشہ گولتا جہاں بھی ہوگی جب اس پہ ہم وقف کریں گے تو اس کو ہا پڑھیں گے. ٹھیک ہے جیسے ہے آنیاتن وقفن آنیہ. ٹھیک ہے. حمزہ کھڑی زیری لام کھڑا زبر ایلاف زیر ایلافی وقفن ایلاف. حمزہ یا زبر نون زبر اینا با زیر کھڑی زیر بی وقفن بے. جیم الف مد زبر حمزہ زبر جا وقفن جا. جیم یا مد زیر حمزہ زبر جی وقفن جی. جیم واو پیش عین دو زیر جو عین وقفن جو. خا واو پیش خوف دو زیر خوف وقفن خوف. خا یا زبر خیر دو پیش خیر وقفن خیر. دال کھڑا زبر واو الٹا پیش بو دال پیش دو وقفن بود. زال کھڑا زبر لام زیر لی کاف زبر
ذالک وقفا ذالک، را زبر را، زواد واو پہ زو، رزو، وقفا رزو، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء، وقفا شاء۔ امید کرتی ہوں آج میں نے آپ کو جو بھی پڑھایا ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں، اس کو کتنی مقدار میں لمبا کیا جاتا ہے، اور حروف غنہ کون کون سے ہیں اور ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور حروف قلقلہ کون کون سے ہیں اور ان کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ، بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا۔